یعنی وہ ہستیاں جو خداوند متعال کی طرف سے پوری مخلوق کے اوپر حجت ہوتی ہیں، ایک ایسی ذات ہے جو ان کے درمیان ان کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب حدیث ہے کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، پروردگار نے اس بیوی کو حجت بنایا۔ آپ سوچیں کیا مقام ہوگا اس کا کہ جو معصوم کے لیے آگے حجت بن جائے۔ لہذا ضروری ہے انسان کے لیے کہ آئے اس بیوی کی معرفت حاصل کرے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ آپ کوثر ہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ غور کرنا پڑے گا کہ خداوند متعال نے آپ کو کس حوالے سے کوثر بنایا۔ بیوی صرف اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی کوثر ہے۔ ہر انسان کی ایک ذمہ داری پروردگار نے رکھی کہ آئے اور اس بیوی کو پہچانے، وہ اپنی کوشش کرے، لیکن وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے اس بیوی کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے معرفت حاصل کرے گا، اور اس بیوی کا مقام اس کے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بس جو روایات ہیں انہی کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے، اور نہ کہ صرف پہچان سکتا ہے بلکہ پیغمبر نے پہچنوایا، 12 پیغمبر نے پہچنوایا۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد سے رسول کا یہ طریقہ تھا، 40 دن تک آپ اس در پہ آتے تھے اور آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ نماز سے واپس ہوتے تھے، سلام دیتے تھے۔ جب بھی نبی مدینے سے باہر جاتے تھے تو آخری گھر جہاں سے آ کے الوداع کرتے تھے وہ زہرا کا گھر ہوتا تھا، اور جب مدینے میں واپس آتے تھے تو پہلا گھر جہاں آ کے نبی سلام دیتے تھے وہ زہرا کا گھر تھا۔ یعنی نبی نے اپنی زندگی میں عمل کر کے سکھایا کہ دیکھو یہ دروازہ کیسا دروازہ ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو زہرا کا مقام کیسا مقام ہے۔ کل میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب بی بی آتی تھی تو حضرت قام الیہا، کھڑے نہیں ہوتے تھے بی بی کے احترام میں، بلکہ بی بی کے استقبال میں آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے بی بی کا، اور اس کے بعد لا کر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا لیتے تھے۔ اتنا پہچنوایا مدینے والوں کو۔ اگر کسی اور کو اتنا پہچنوایا ہوتا تو مدینے والے اس کے گھر کا طواف کرتے، لیکن نہ جانے کیا مسائل تھے کہ جس ذات کو نبی اتنا پہچنوا رہے ہیں، ابھی نبی کی آنکھ بند ہوئی، وہ دروازہ جس پر نبی آ کر سلام دیا کرتے تھے، جہاں ملائکہ بھی اجازت لے کے داخل ہوتے تھے، اسے جلانے کا انتظام کر دیا گیا۔ ہاں عزاداروں، انسان تصور نہیں کر پاتا کہ آخر کار یہ سب کیسے ہو گیا، اور کس طریقے سے ظالموں نے اس گھر میں آگ لگانے کی جرأت کر لی کہ جہاں ملائکہ اجازت لے کے داخل ہوا کرتے تھے۔ عزادار، زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور رخصت ہونے کے بعد وصیت کی کہ یا علی، مجھے جب غسل دیجیے گا تو رات کی تاریکی میں دیجیے گا، یا علی جب مجھے دفن کیجیے گا تو رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی
کیونکہ میں نہیں چاہتی جن لوگوں نے زہرا پہ ظلم کیا ہے وہ زہرا کے جنازے میں شرکت کریں۔ اور یا علی میرا سلام قیامت تک میرے چاہنے والوں کو پہنچائیے گا۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، بی بی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھا ہے۔ اسی لیے تو بی بی کو خیر کثیر کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنا غم بھول جاتی ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو یاد رکھتی ہیں کہ یا علی میرا سلام میری اولاد کو پہنچائیے گا، قیامت تک کے میرے چاہنے والوں کو پہنچائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سلام کہا جائے گا تو انسان کو یاد آئے گی، انسان زہرا کی مظلومیت کو یاد کرے گا اور سمجھ جائے گا کہ کس طرح سے اس بی بی نے دنیا میں آ کے عمر گزاری۔ ہاں آزاداروں، علی زہرا کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور کفن پہنانے کے بعد بی بی کے جنازے کو لا کے حجرے میں رکھ دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بچوں آؤ اپنی ماں سے ودا کر لو۔ آزاداروں، یہ بچے ماں سے ودا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زینب و ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، ماں کے پیروں سے لپٹ جاتی ہیں، امام حسن آگے بڑھتے ہیں، ماں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے ہے۔ مولا فرماتے حسین آگے بڑھو، کیونکہ آج کے بعد تم ماں کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں، ماں تم زندگی میں جیسے حسین کو بلایا کرتی تھی، جب بلاؤ گی تبھی حسین آگے بڑھیں گے۔ بس علماء کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ حسین کے دہان مبارک سے نکلا، ایک مرتبہ کفن کے بند ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی اے میرے حسین آ اپنی ماں کے گلے سے لگ جا، بس ادھر بلانا تھا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، زہرا کے سے لپٹ جاتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل آواز دیتے ہیں یا علی اس عمل کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے، حسین کو زہرا سے الگ کر دیجئے۔ مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ جب مولا کائنات آگے بڑھے ہوں گے، بڑی محبت سے حسین کو الگ کیا ہوگا، بڑے پیار سے الگ کیا ہوگا، لیکن یا علی یہ مدینہ ہے، آپ نے بڑی محبت سے حسین کو الگ کر دیا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، سکینہ ہے، حسین کا لاشا ہے، شبر کے تازیانے ہیں، کس طریقے سے بچی کو اپنے باپ سے جدا کیا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے،
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین